بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 45۔ آج کے سبق کا عنوان ہے صحیح بخاری افضل ہے یا صحیح مسلم۔ اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے یہ بتایا، تقسیم سبعی کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیحین کو معیار بنا کر یہ بات کی تھی کہ اس میں اگر کوئی کوئی حدیث موجود ہو تو وہ حدیث افضل ہوگی دیگر حدیث سے۔ پھر اس میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیحین کا بھی آپس میں تفاضل بیان کیا تھا کہ اس میں صحیح بخاری افضل ہے صحیح مسلم سے، لیکن آج کے سبق میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی اس بارے میں تفصیلی بحث ذکر کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں وقد صرح الجمہور بتقدیم صحیح البخاری فی الصحۃ ولم یوجد عن احد التصریح بنقیضہ، واما ما نقل عن ابی علی النیسابوری انہ قال ما تحت ادیم السماء اصح من کتاب مسلم فلم يصرح بكونه اصح من صحیح البخاری لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة، وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور جمہور علماء نے صحت میں صحیح بخاری کے مقدم ہونے کی تصریح کی ہے، اور ان میں سے کسی ایک سے اس کے الٹ بات کی تصریح موجود نہیں ہے۔ جہاں تک ابو علی نیسابوری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ہے کہ آسمان کے چمڑے کے نیچے مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے زیادہ صحیح کتاب نہیں ہے، تو انہوں نے اس بات کی تصریح نہیں کی ہے کہ وہ صحیح بخاری سے بھی زیادہ صحیح ہے، کیونکہ انہوں نے ایسی کتاب کی وجود کی نفی کی ہے جو صحت میں مسلم کی کتاب سے زیادہ صحیح ہو، کیونکہ یہاں افعال و صیغہ اس میں تفضیل تقاضا کرتا ہے کہ جس کی نفی کی گئی ہے وہ ایسی کتاب ہے جو مسلم کی کتاب کے ساتھ صحت میں شریک ہو اور اس سے زیادہ صحیح ہو۔ ابو علی نیسابوری رحمۃ اللہ علیہ نے برابری کی نفی نہیں کی ہے۔ اسی طرح بعض مغرب کے رہنے والے محدثین سے جو یہ منقول ہے کہ وہ صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر فضیلت دیتے ہیں، تو یہ حسن سیاق، عمدہ وضع و ترتیب کے اعتبار سے ہے، اور ان میں سے کسی ایک سے بھی اس بات کی تصریح نہیں ملتی کہ یہ اصحیت کے اعتبار سے ہے، اور اگر انہوں نے اس بات کی تصریح بھی کی ہوتی تو ظاہر دیکھنے والا اس پر رد کرتا۔ اس عبارت میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی افضلیت کے بارے میں بحث شروع کی، اور آگے جا کے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس کو ثابت کریں گے کہ صحیح بخاری یہ صحیح مسلم سے افضل ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کرام نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ صحیح بخاری صحت میں صحیح مسلم سے افضل ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کا یہ دعویٰ ہے کہ کسی ایک سے اس کے نقیض کی تصریح موجود نہیں، اس کے الٹ بات کی تصریح موجود نہیں ہے کہ کوئی اور کتاب صحیح بخاری سے افضل ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھ لیں تو بعض ائمہ سے منقول ہیں، چنانچہ ابو علی نیسابوری سے منقول ہے ما تحت ادیم السماء اصح من کتاب مسلم، تو اس کا جواب اسی طرح بعض مغرب کی طرف رہنے والے محدثین سے یہ بات منقول ہے، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ جو ابو علی نیسابوری کی بات ہے ما تحت ادیم السماء اصح من کتاب مسلم، تو یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ
یہاں ابو علی نسابوری نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام صراحتاً نہیں لیا، اور یہاں انہوں نے اصح کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اصح صیغہ اسم تفضیل ہے، تو انہوں نے اصحیت کی نفی کی ہے، اس بات کی نفی نہیں کی کہ کوئی کتاب صحت میں ان کے ساتھ درجے میں برابر ہو۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو علی نسابوری نے مساوات کی نفی نہیں کی ہے، لیکن بہرحال ابو علی نسابوری کی یہ بات بہت وزنی ہے، اور انہوں نے مسلم شریف کو ترجیح دی ہے، اور یہ بات کہ ابو علی نسابوری کے سامنے صحیح بخاری بھی ان کے سامنے پہنچی تھی، تو اور اس قسم کے الفاظ عرف میں اسی لیے استعمال ہوتے ہیں کہ وہ بخاری کے بجائے صحیح مسلم کو افضلیت دیتے ہیں۔ آگے جا کے ہم بیان کریں گے کہ یہ ایک مستقل مسلک ہے کہ بعض حضرات مسلم شریف کو افضل قرار دیتے ہیں، تو اس میں تعویل کے بجائے اس کو اگر ابو علی نسابوری کا مسلک قرار دیا جائے تو یہ زیادہ درست ہوگا ان کی بات میں تعویل کی بجائے۔ اور جو مغرب کی طرف رہنے والے بعض محدثین ہیں، اس کا بھی انہوں نے جواب یہ دیا ہے کہ وہ صحیح مسلم کو بخاری پر افضل قرار دیتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ صحت کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب کی ترتیب اور خوبصورتی کے اعتبار سے ہیں، اور حسن سیاق اور جودت الوضع اور ترتیب یہ مسلم شریف میں زیادہ عمدہ ہے۔ بہرحال اس عبارت سے یہ بات تو معلوم ہوئی کہ حسن سیاق، جودت الوضع اور ترتیب یہ صحیح مسلم میں زیادہ عمدہ طریقے پر ہیں۔ ہم اگر مسلم شریف کو دیکھ لیں تو مسلم شریف میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک باب کی جتنی بھی احادیث ہے وہ سب ایک جگہ ذکر کرتے ہیں، اس کی تمام کی اسانید بھی ایک جگہ ذکر کرتے ہیں، اسانید کے جو لطائف ہیں وہ بھی ایک جگہ ذکر کر دیتے ہیں، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ ایک حدیث کو پوری بخاری میں کئی جگہ ذکر کرتے ہیں، ہر جگہ علیحدہ علیحدہ سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ پھر احادیث کے جو متن ہے اس میں بعض جگہ میں کم ذکر کرتے، بعض جگہ زیادہ ذکر کرتے، تختی اس کے ٹکڑے بنا دیتے ہیں، جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تمام احادیث کو ایک جا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے جتنے بھی اضافات ہیں علیحدہ علیحدہ ذکر کر دیتے ہیں، تو حسن سیاق ہے۔ اور پھر ابواب بھی نہیں ہے صحیح مسلم میں، بلکہ صرف سرد حدیث ہے، اور بخاری شریف میں یہ جو ابواب میں تقسیم کیا ہے اس کی وجہ سے بھی اس کی روانی، حدیث کی روانی متاثر ہو گئی ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ ان حضرات نے جو اس صحیح مسلم کی فضیلت بیان کی ہے وہ اس اعتبار سے ہے جس کا صحیحیت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ چونکہ شدت کے ساتھ صحیح بخاری کو افضل قرار دیتے ہیں، اس لیے آگے کہتے ہیں کہ اگر وہ کہہ بھی دے تو بھی ہم جو آنکھ کو دیکھا حال وہ اس کے ذریعے سے ہم رد کریں گے کہ واقعی بخاری شریف افضل ہے۔ اگر آپ مسلم کو فضیلت دیتے بھی ہیں تو پھر بھی صحیح بخاری کو فضیلت حاصل ہے۔ یہاں اس موضوع سے متعلق چند ضروری باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ ایک تو ذہن میں یہ بات رہے کہ بخاری شریف حدیث میں پہلی کتاب نہیں ہے، یعنی بخاری شریف سے پہلے حدیث میں کئی کتابیں لکھی گئی تھی، سینکڑوں کتابیں لکھی گئی تھی، اور بہت عمدہ مجموعے سامنے آئے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں تھے ان کے لیے حدیث پر کتاب لکھنا بہت آسان ہو گیا تھا، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھا مجموعہ تیار کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں تیار کیا تھا۔ ہم اگر دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ سے پہلے کتنے مجموعے تیار ہوئے تھے، تو ایک تو صحابہ کرام کے تحریری مجموعے ہیں جس کا کچھ ذکر ہم نے تدوین حدیث میں کیا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمات، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کی خدمات، اس کے علاوہ کئی صحابہ کرام کے تحریری مجموعے تھے۔ اور پھر تابعین میں دیکھیں تو عروہ ابن زبیر، ان کی وفات 94 ہجری ہے، ان کے تحریری مجموعے ہیں۔ ابو العالیہ، ان کی وفات 93 ہجری ہے، ان کی حدیث پر خدمات ہے۔ اس طرح امام شعبی ہیں 103 ان کی وفات ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے استاد، ان کے تحریری مجموعے ہیں۔
اس طرح حسن البصری ہے 110 ان کی وفات ہے، ان کی حدیث پہ تحریری مجموعے ہیں۔ اور ان کے بعد ہم ذکر کریں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری ان کی وفات ہے، کتاب الاثار اور حدیث کے دیگر مجموعے ان کے ہیں۔ اسی طرح ابن جریج 150 ان کی وفات ہے، ان کی حدیث میں مجموعے ہیں۔ معمر ہے 154 ان کی وفات ہے، ان کی حدیث کے مجموعے ہیں۔ ابن ابی عروبہ 156 ان کی وفات ہے، ان کے حدیث کے مجموعے ہیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ 157 ان کی وفات ہے۔ اسی طرح ابن ابی زید ہے 158 ان کی وفات ہے۔ ربیع بن صبیح ہے 160 ان کی وفات ہے۔ امام سوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں 161 ان کی وفات ہے۔ حماد بن سلمہ 167 ان کی وفات ہے۔ ابن اسحاق ہے 179 ان کی وفات ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ 180 ان کی وفات ہے۔ حشیم رحمۃ اللہ علیہ 183 ان کی وفات ہے۔ جریر رحمۃ اللہ علیہ 188 ان کی وفات ہے۔ تو ان سب حضرات کے تحریری حدیث میں تحریری مجموعے تھے، لیکن ان کے جو تحریری مجموعے تھے یہ ابواب فقہیہ پر مرتب نہیں تھے، اور پھر اس میں صرف یعنی صحیح حدیث نہیں تھی، بلکہ ان کے پاس جتنی بھی حدیث تھی وہ سب اس میں درج کی گئی تھی۔ بعض مرسل روایات، بعض معلق روایات اس میں موجود تھی۔ تو اس کے بعد جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا تو اس شدت سے اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ ایک تو ان سب احادیث کو اکٹھے کیا جائے، اور ایک میں اس میں صحت کا التزام کیا جائے، اور ابواب فقہیہ پر مرتب کیا جائے۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ بخاری شریف سے پہلے سے حدیث پہ کتابیں نہیں تھیں، تو بخاری شریف سے پہلے بھی حدیث کی کتابیں موجود تھیں۔ اب رہی یہ بات کہ صحیح حدیث میں بھی صحیح بخاری سب سے پہلی کتاب ہے کہ نہیں، آیا یعنی حدیث میں تو ان سے پہلے لکھی کئی کتابیں تھیں، لیکن صحیح حدیث میں بھی یہ پہلی کتاب ہے کہ نہیں، تو یہ بات بھی اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے تو یہ لکھا ہے کہ جمہور علماء کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کو افضلیت حاصل ہے، لیکن یہ بھی بالکل یعنی متفق علیہ بات نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض حضرات کا اختلاف ذکر کیا، بعض حضرات مسلم شریف کو افضل قرار دیتے ہیں، اور یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہ تو نہیں لکھا کہ موطا کو بعض حضرات افضل قرار دیتے ہیں، لیکن جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کتاب ہے النکت علی ابن صلاح، اس میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس قول کو بھی ذکر کیا ہے، بعض حضرات کا یہ مسلک ہے۔ تو یہاں ہم ذرا پہلے صحیحین کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ اس کی افضلیت میں کتنے مسلک ہیں، اور اس کے بعد دیگر جو کتابیں ہیں جس کی افضلیت کے بارے میں بات کی گئی ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو صحیحین کے بارے میں ایک مسلک تو یہ کہ صحیح بخاری افضل ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کو جمہور کا مذہب قرار دیا ہے۔ دوسرا مسلک یہ ہے کہ صحیح مسلم افضل ہے، اور یہ ابو علی نیسابوری سے اس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ اسی طرح بعض مغرب کی طرف رہنے والے محدثین وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ افضل ہے۔ اس میں تیسرا مسلک بھی ہے، وہ توقف کے قائل ہے، یعنی ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی وہ یقینی طور پر نہیں کہتے کہ صحیح بخاری افضل ہے یا صحیح مسلم افضل ہے، بلکہ توقف اختیار کرتے ہیں۔ اور چوتھا مسلک یہ کہ صحیحین برابر ہے، یعنی دونوں درجے میں برابر ہے، ان میں سے کسی ایک کو دوسری پر فضیلت نہیں دینی چاہیے۔ یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 656 ہجری اور قاسم بن قتلوبہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے کہ یہ مسلک معتدل مسلک ہے، اس میں سے کسی کی یعنی دونوں کا درجہ ایک یکساں رہتا ہے اور کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی، تو اس کو قاسم بن قتلوبہ رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح دی ہے۔ یہ چاروں مسلک شیخ محمد عوامہ حفظہ اللہ نے تدریب الراوی کے تعلیقات میں ذکر کیے کہ اس بارے میں صرف یہ دو مسلک نہیں ہے کہ صحیح بخاری افضل ہے یا صحیح مسلم، بلکہ دو اور مسلک بھی اس کے بارے میں موجود ہیں۔ ہم نے پہلے بیان کیا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تیسرا جو مسلک ہے وہ ذکر نہیں کیا،
بعض حضرات نے موطا کو افضل قرار دیا ہے، تو لیکن نکت علی ابن صلاح میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اس کا ذکر کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موطا روئے زمین پر سب سے افضل کتاب ہے اور سب سے اصح کتاب ہے۔ چنانچہ یہ ترتیب المدارک و تقریب المسالک میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حوالہ جات امام شافعی رحمۃ اللہ سے نقل کیے، اور باقاعدہ سند کے ساتھ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ سے ابن ابی حاتم وغیرہ کتابوں میں موجود ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ما فی الارض کتاب من العلم اکثر ثوابا من کتاب مالک، روئے زمین پر امام مالک رحمۃ اللہ کی کتاب سے زیادہ درست کتاب کوئی نہیں۔ اسی طرح وہ فرماتے ما علی الارض کتاب اصح من کتاب مالک وفی روایت افضل وما كتب الناس بعد القرآن شيئا هو انفع من موطا مالک۔ فرماتے کہ زمین پر امام مالک رحمۃ اللہ کی کتاب سے اصح کتاب نہیں ہے، اور ایک روایت میں کہ افضل کتاب نہیں ہے، اور لوگوں نے جتنی بھی کتابیں لکھی قرآن کے بعد ان میں موطا سے زیادہ نافع کوئی کتاب نہیں۔ تو بہرحال اس میں تو ہم دیکھیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، پھر اس سے یہ جو بات نقل کی ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، تو یہ بہت زیادہ وزنی ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں تو یہ بخاری رحمۃ اللہ سے بہت پہلے ہیں، اور ان سے اس کتاب کو نقل کرنے والے کبار ائمہ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح کئی اہل علم ائمہ فن نے ان سے یہ حدیث لی ہے۔ اور پھر موطا امام مالک مدینے میں لکھی گئی ہے، اور مدینے کے اہل علم نے اس کی صحت پر اتفاق کیا تھا، تو اس لیے یہ ایک بہت مضبوط رائے ہے کہ موطا کو فضیلت حاصل ہے، اور موطا صحیح حدیث میں لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے۔ لیکن اس کا جواب بعض حضرات یہ دیتے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات کی تھی تو اس وقت چونکہ موطا کے علاوہ اور کوئی کتاب موجود نہیں تھی، یعنی صحیحین موجود نہیں تھے، تو اس لیے ان کی یہ بات صحیحین کے علاوہ کی کتابوں کے بارے میں ہے، صحیحین کے بارے میں ان کی یہ بات درست نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہو سکتی ہے، یہ حضرات یہ فرضی بات کرتے ہیں، تو یہ فرضی بات بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے باوجود موطا کو فضیلت قرار دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اگر صحیحین پر بھی مطلع ہو جاتے تو وہ شاید موطا امام مالک کے بارے میں وہی بات کرتے۔ تقسیم سبعی کے بحث میں ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ جو کتاب پر افضل قرار دینے کی بات ہے، یہ زیادہ وزنی بات نہیں ہے، اور اس میں اسی وجہ سے اہل علم اس پر رد کرتے ہیں، اور درست بات یہ ہے کہ اس کو معیار نہ بنایا جائے کہ کون سی کتاب کس کتاب پر افضل ہے، اور اگر نقل بھی کیا جائے تو اس کو اختلاف کے طور پر نقل کیا جائے۔ بعض حضرات اس کو یہ کہتے ہیں اس کو اجماعی مسئلہ نہ بنایا جائے۔ اگر ہم موطا کے بعد کتاب الاثار کی طرف آئے، امام مالک رحمۃ اللہ سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاثار ہے جو ان کی تصنیف ہے، تو بعض حضرات نے اس کو افضل قرار دیا ہے، اور اس کی افضلیت کی وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی بھی ہے اور فقہ کے امام ہیں، اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ان سے استفادہ بھی کیا ہے۔ کتاب الاثار للامام ابی حنیفہ کی افضلیت کے بارے میں اگر تفصیل چاہیے تو الامام ابن ماجہ و کتابہ السنن صفحہ نمبر 50 تا 59، اس میں مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ کتاب الاثار کا دفاع کیا ہے، اور کتاب الاثار کی افضلیت کی بحث کی ہے کہ کتاب الاثار کو افضل ہونا چاہیے۔ اگر افضلیت کی اس بحث میں آدمی پڑھے تو پھر کتاب الاثار کو بھی افضل قرار دینا چاہیے۔ اسی طرح علامہ زاہد الکوثری صاحب نے بھی کتاب الاثار کی ترجیح کی بات کی ہے، اور شیخ محمد عوامہ نے بھی تعلیقات تدریب الراوی میں اس پر تفصیلی بحث کی ہے کہ اس کو افضلیت حاصل ہے۔